السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی شخص کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کر دینا صدقہ ہے۔ یہ حدیث مشہور حدیث صحیح بخاری کی، اس کا ایک ٹکڑا ہے، حدیث نمبر 2989، جس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑے ہیں ان تمام جوڑوں کے عوض ہر روز انسان پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز جس دن سورج طلوع ہوتا ہے اس دن انسان کو کم سے کم اتنا تو چاہیے ہی چاہیے کہ وہ اتنے صدقے کرے جتنا کہ اس کے جسم میں جوڑ ہیں۔ اب یہ بات سن کے ایک عام آدمی جو معتدل قسم کا آدمی ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے زیادہ، وہ پریشان ہو جائے گا کہ انسان جو غریب ہے وہ اتنا پیسہ کہاں سے پائے گا، اتنی مال و دولت کہاں سے اس کو ملے گا کہ جس کے عوض وہ ڈیلی اتنا صدقہ کرے، کم سے کم 360 365 جو ہڈیاں ہیں، جتنے جوڑے ہیں ان کے مطابق وہ خرچ کرے، کہاں سے کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ جب دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں، لوگ چیمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ کہاں سے ملے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعدل بین الاثنین صدقہ، کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے۔ کوئی شخص اگر دو جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے، دو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے اور تیسرا شخص جا کے ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے، دو میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی عورت یا مرد جا کے صلح کرا دیتا ہے، اسی طرح سے باپ اور بیٹے کے درمیان اگر اختلاف ہے، بیٹی اور ماں کے درمیان اگر اختلاف ہے، اسی طرح سے پڑوسیوں کے درمیان اگر اختلاف ہے اور کوئی شخص جا کے ان کے درمیان صلح کرا دیتا ہے، تو اس صلح کے بدلے میں بھی اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ، اور اسی طرح سے کوئی شخص سواری کے معاملے میں اگر کسی کو کچھ مدد پہنچا دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی راستے میں جا رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو بیٹھا دیتا ہے، اس کو اپنے سواری میں شریک کر لیتا ہے، اپنے ساتھ اس کو اس کے منزل پہ پہنچا دیتا ہے، یا کچھ دور ہی ڈراپ کر دیتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یا کوئی شخص اپنی سواری پہ بیٹھ رہا ہے فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، اور وہ بیٹھ نہیں سکتا تو تھوڑا سا ہاتھ اگر ٹیک لگا دیتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے اپنے سواری پہ، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح سے يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صدقہ، یا سواری پہ بیٹھ گیا ہے کوئی شخص اور اس کا سامان نیچے رہ گیا ہے، تو وہ سامان اٹھا کے اس کو پکڑا دیتا ہے، اس کو پہنچا دیتا ہے اس کے سواری تک، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور نیک بات، اچھی بات، بھلی بات کوئی شخص منہ سے نکالتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ بھلی بات، اچھی بات کوئی شخص منہ سے نکالتا ہے، بولتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نیک بات، کلمہ طیب، صحیح پیاری بات، پاک بات، اچھی بات انسان بولتا ہے، یہ اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے کہ تتبعھا اذى، جس کے بعد اس میں تکلیف دی جائے۔ کوئی شخص مال و دولت سے کسی کی مدد کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، بعد میں وہ احسان جتلاتا ہے، بعد میں اس کو تکلیف دیتا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی شخص اچھی بات بولے، تو یہ زیادہ ثواب کا حقدار ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف چھپی ہوئی ہو۔ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صدقہ، اور ہر قدم، ہر اسٹیپ جو انسان
نماز کے لیے اٹھاتا ہے، مسجد تک چلتا ہے، مسجد تک چل کے جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں ایک صدقہ ہے۔ وَيُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، اور اسی طرح سے انسان چلتا ہے راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہے، تکلیف کا باعث ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے، یا پیر سے اس کو ٹھوکر مار کے الگ کر دیتا ہے، راستے سے ہٹا دیتا ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے صحیح طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔